ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، قرآن کریم کا صاف سمجھ میں، ظاہر طور پر سمجھ میں آنے والا جو معجزہ ہے، جو بالکل آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کا اعجاز معجزہ وہ یہ ہے کہ کلام اللہ کے ہر چند آیات میں، یا اگر میں یوں کہوں چند اس طرح کی صورتیں ہیں قرآن کریم میں کہ جن کے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، یا اگر ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے تب اس کی طرف ضمیر جاتی ہے، تو گویا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے ورد سے خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ مجادلہ کے ہر آیت میں لفظ اللہ اللہ آتا ہے، اور اسی طرح سورہ رحمان کے ہر دوسری آیت میں رب کا جو لفظ ہے یہ آتا ہے۔ یہ جو اعجاز ہے قرآن کریم کا، یہ پہلے صحائف میں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ وہ اعجاز ہے جن کی بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلام اللہ قرآن عظیم کے اگر چند ایک سطرے لین پڑھ لی جائے تب بھی باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ کلام اللہ کے ہر چند آیات میں جو اللہ تعالیٰ کا ورد ہو جاتا ہے یہ اس میں شامل ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء اکرام یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر سوچے سمجھے بھی اگر کوئی ایک عام آدمی کر لے تب بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا جو ورد بار بار ہر چند آیتوں میں، اسی طرح ہر دوسرے تیسری لائن میں قرآن کریم کے نصوص میں اللہ تعالیٰ کا یاد وہ بار بار آتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کا۔ اور اسی کا جو اعجاز میں یہ بات بھی آپ مد نظر رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اس وجہ سے نازل کیا ہے کہ ہر چند آیتوں میں ہر مضمون کے اندر جتنی آیتیں ہیں، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہو جاتا ہے صفات کے لحاظ سے اور اسی طرح ضمائر کے لحاظ سے، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کا رابطہ قائم ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنا جو رابطہ ہے وہ انسان کے ساتھ قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی تلاوت کرتا رہتا ہو تو پھر اس میں یہ چیز مد نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی ہر مرتبہ ہر زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کلام الہی کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔